نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس دن کو یاد کرنے کے لیے جو ہماری تاریخ کا سب سے قیمتی دن ہے، 14 اگست 1947۔ وہ دن جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، وہ دن جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ملک کے طور پر ابھرا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ آزادی کسی تحفے میں نہیں ملی، یہ خون سے لکھی ہوئی گئی تاریخ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن اگر ہم انصاف سے بات کریں تو سب سے بڑی نمایاں قربانی ہمارے مولانا صاحبان اور علماء کرام نے دی۔ مولانا فضل الحق، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ لوگوں کو آزادی کا مطلب سمجھایا، قربانی کا جذبہ دیا اور دین اسلام کی روشنی میں ایک الگ وطن کا تصور مضبوط کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے تو پاکستان کے قیام کے بعد سرسبز ہلالی پرچم کو بلند کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ان علماء کرام نے اپنی زندگیاں، اپنی عزتیں، حتیٰ کہ اپنے خاندان تک قربان کر دیے تاکہ ہم آج آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، جن کے لہو سے زمین نے رنگ پایا ہے، جن کے لہو سے زمین نے رنگ پایا ہے، وہ مجاہد، وہ علماء، وہ ستارے ہیں آج بھی زندہ۔ میرے ساتھیوں، یہ ملک صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ دین اسلام کا قلعہ ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دکھایا، قائد اعظم نے قیادت کی، لیکن یہ مولانا صاحبان اور ہمارے علماء کرام تھے جنہوں نے گلی گلی جا کر، مسجد مسجد جا کر عوام کو جگایا اور قربانی کے لیے تیار کیا۔ آزادی کا مطلب صرف جشن نہیں بلکہ اس کی حفاظت ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اس وطن کو تعلیم، ایمان، محنت اور اتحاد کے ذریعے مضبوط نہ کیا تو یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، جوانوں اٹھ کھڑے ہو، یہ وقت کا تقاضا ہے، جوانوں اٹھ کھڑے ہو، پاکستان کی خدمت میں اپنی جانیں دے دو۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں اپنے اکابرین خصوصاً علماء کی قربانی کو یاد رکھنے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ پاکستان والسلام، آخر دعوانا الحمدللہ۔